بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کون سا دین بچا گئے؟ یہ ایک ایسا درد بھرا سوال ہے جو خود کم ظرفی پہ اور جہالت پہ مبنی سوال ہے۔ اسلام ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اور اسلام وہ ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اور مقصد بعثت پیغمبر جو تھا وہی کربلا کا مقصد تھا۔ جو اسلام پیغمبر اکرم نے بتلایا، اور غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس اسلام کو رضایت کی سند ملی وہی اسلام حسین ابن علی نے کربلا میں بچایا، اور وہ دین وہ ہے جس دین کے سند اتمام اور الیوم اکملت اس وقت نصیب ہوئی جب پیغمبر اکرم نے اپنے بعد دین کے محافظ علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا۔ میں اگر اس کو یوں کہوں، اسلام وہی اسلام کہ جس پر پہلا حملہ بدر میں ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم نے مکے کی اذیتیں جھیل کے رات کی تاریکی میں مکے جیسا شہر چھوڑ کے مدینے کو آ کے اپنا مرکز بنایا، لیکن کچھ لوگوں کو پیغمبر اکرم کا مدینے میں بھی امن پسند نہ آیا، اور پھر نوبت وہاں پہنچی کہ بدر کی جنگ رونما ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ کون سا اسلام؟ وہی اسلام جو بدر میں اسلام پیش کیا گیا تھا، اور حسین اسی خاندان کے نمائندے ہیں جو بدر میں اس دین اسلام کے محافظ تھے، اور دوسری طرف وہ دعوے دار اسلام ہیں جنہوں نے مکہ کی فتح کے وقت اسلام قبول کیا۔ جناب مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت اور جناب مولانا محمد اسحاق صاحب کی مقصد حسین، یہ دو کتابیں جوان اگر مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ کون سے دو اسلام۔ وہ ایک اسلام جو ملوکیت میں ڈھل گیا تھا وہ الگ تھا، اور جو اسلام حسین ابن علی بچا رہے تھے وہ اسلام الگ تھا۔ بس اتنے دو چیزیں میں فقط عرض کرنا چاہتا ہوں اس سیشن میں۔ پہلی یہ کہ ایک اسلام جو بدر میں تھا، دیکھیے بدر والے اسلام پہ حملہ آور کون تھے؟ وہی نسل، وہی خاندان یزید کے صورت میں کربلا میں اس اسلام پہ حملہ آور تھا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں بدر کو پہچانیں تو کربلا کی پہچان ہوگی۔ بدر میں بھی سب سے پہلے جو شخصیات اسلام کے دفاع کے لیے تلواریں لے کے آگے بڑھیں وہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور جناب حمزہ اور جناب علی ابن ابی طالب تھے، اور یہاں اس خاندان کے پہلے شہید جناب عبیدہ بن حارث زخمی ہوتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے نہج البلاغہ میں بار بار جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں انا قاتل جدک و خالک و ابیک یوم بدر، میں علی ہوں اے فلاں، آپ کے نانا، آپ کے بھائی، آپ کے ماموں کا قاتل۔ تو یہ دو اسلام، البتہ دکھ ہو رہا ہے کہ دو اسلام، ایک ہے اسلام کے روپ میں اور اسلام کے نقاب میں کچھ آنے والے افراد، اور پھر یہی بدر ہے۔ اگر آپ اس کو آگے جا کے دیکھیے تو جب یہ بدر کے شہیدوں کا اور بدر کے مجاہدوں کا قافلہ کربلا سے لٹ کے کوفہ و شام پہنچتا ہے، تو وہاں پھر شام میں یزید نے یہی جملات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے کہے تھے کہ اے کاش لیت اشیاخی، کاش میرے وہ شیخ اور میرے وہ بزرگ ہوتے جنہوں نے بدر میں جنگ لڑی تھی، تو وہ دیکھتے کہ میں آج ان کا بدلہ لے چکا ہوں۔ یہ ہیں دو اسلام۔ اب اگر وہاں تخت پہ بٹھا کے یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے
امیر المومنین کہا جائے، تو یہ دو الگ پہلو ہیں۔ تو اسلام کو اگر دیکھنا ہے کون سا اسلام بچایا تھا حسین ابن علی نے، وہی بدر والا اسلام۔ ادھر بدر کا انتقام لینے والے تھے، ادھر بدر والے اسلام کو بچانے والے تھے۔ اور دوسرا پہلو وہ گروہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوتا ہے، جن کو پیغمبر اکرم نے اس وقت فرمایا تھا انتم الطلقاء، یہ ایک وہ گروہ تھا جو نہج البلاغہ کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک اختیار تھا اسلام سے دور تھے، جب مجبور ہوئے تو اسلام لے آئے، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، اور جب پھر اختیار ملا تو اپنی مرضیاں شروع کر دیں اور اسلام سے نکل گئے۔ اب ایک بدر والا اسلام اور وہ پہلو، اور دوسرا یہ طلقاء۔ اس لیے جن کو جناب پیغمبر اکرم نے کہا تھا انتم الطلقاء، انہی کو جناب امیر المومنین خط 28 میں فرماتے ہیں مال الطلقاء و ابناء الطلقاء۔ اور ان طلقاء کے مقابلے میں، نبی کے آزاد کرداؤں کے مقابلے میں، پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کربلا میں ساری قربانیاں دیکھے اس تبلیغ دین کے لیے اور اس تبلیغ اسلام کے لیے، کوفہ سے ہوتے ہوئے دمشق پہنچتی ہیں، وہاں خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، بی بی فرماتی ہیں یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ تو یہ ہیں دو پہلو عزیزان۔ لہٰذا کہ اسلام کون سا بچایا تھا، اور پھر اس پہ کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ آج اگر یہ دو شہزادوں کی جنگ کہیں گے تو کل پھر بدر بھی دو قبیلوں کی جنگ قرار پائے گی، اس لیے کہ جب 3 اصحاب پیغمبر اکرم مشرکین کے مقابلے میں جاتے ہیں تو وہ ان کو رد کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہے، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ اور پھر جناب پیغمبر اکرم نے اپنے خاندان کے 3 افراد کو بھیجا، جناب عبیدہ و جناب حمزہ و جناب علی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کربلا کی جنگ کو 2 خاندانوں کی جنگ قرار دو گے تو پھر خدا نہ کرے اسلام کی صورت یوں بگڑ جائے کہ پھر بدر کی جنگ بھی 2 خاندانوں کی جنگ قرار پائے۔ نہیں، بدر کی جنگ اسلام کی جنگ تھی اور کفر کی جنگ تھی، تو کربلا کی جنگ بھی 2 خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ بھلا ہو علماء اہل سنت کا جو اس وقت بھی یزیدیت کو اور ناصبیت کو کھل کے روند رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں عرض کروں گا، میں وہ چیزیں آپ پیش کرنا چاہتا تھا لیکن نہ زیادہ آپ کا وقت نہ لوں۔ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے لیے اور فرامین کے لیے جوانوں سے یہ گزارش ہے، ماہ محرم میں، ایام عزا میں ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے تاکہ لفظ امام حسین علیہ السلام آپ کو پتہ چلیں کہ کیا ہے۔ مثلا میں ایک جملہ، جب امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے، کیا تھا اس ذات گرامی کا مقصد؟ اسلام کی حقیقی تصویر، اور اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ جناب ہمارا ایک پورا اس پہ اشرہ ہے، بہرحال میں ایک جملہ، جناب امام علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور وہ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ مجھ حسین ابن علی کے ساتھ چلے۔ یعنی حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا خدا سے ملانا، اور یہی مقصد مصطفیٰ تھا۔ اس لیے 2 اسلام نہیں کیجئے، اسلام حقیقی بدر والا حسین نے بچایا، اور آج تک عزاداری کی صورت میں اس کو عام کیا جا رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے۔ پروردگار ہمت دے کہ ہم مشن و مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں اور اس کو عام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔